مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والبريين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مفتی شبیب احمد خان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حافظ جمشید احمد ہاشمی، مولانا شفیق الرحمان، مولانا نذیر احمد چانی اور دیگر شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، کل بھی میں نے سوچا تھا کہ یہ قصیدہ بردہ کا جو یہ آپ نے شعر پڑھا ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یہ قصیدہ بردہ کا شعر نہیں ہے، علامہ بوصیری کا شعر نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے اسی وزن پر بنا دیا ہے، لیکن میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے رب سیدنا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بلغ مقاصدنا، ہمارے مقاصد کو پہنچا دے۔ اب
یا کچھ محذوف ماننا پڑے گا، کس کے پاس پہنچا دیں، کس لیے پہنچا دیں۔ اور کلام عرب میں فصیح وہ ہوتا ہے جس میں بغیر کسی لفظ کے مقدر اور محذوف معنی صحیح ہو جائے۔ تو میں اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں اور یوں پڑھواتا ہوں، یا رب بالمصطفیٰ کمل مقاصدنا، اے رب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے وسیلے سے کمل مقاصدنا، ہمارے مقاصد کو مکمل فرما دیں۔ تو آپ اس میں بلغ کے بجائے کمل پڑھا دیں، اور اگر کوئی پوچھے تو اسے سمجھا دیں جس طرح میں سمجھا رہا ہوں کہ اول تو یہ قصید برقع کا اپنا شعر نہیں ہے، بعد میں الحاقی ہے، اضافی ہے، اور پھر اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے یوں کہنا پڑے گا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا الی التکمیل، اے رب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے وسیلے سے ہمارے مقاصد کو تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو جب بغیر اس لفظ کے محذوف معنی ہوئے اس کا معنی بن سکتا ہے تو وہ معنی وہ پڑھے آپ، یا رب بالمصطفیٰ کمل مقاصدنا، اے رب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے وسیلے سے ہمارے مقاصد کو پورا کر دے، ہمارے مقاصد کو مکمل فرما دے۔ واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اور ہماری مغفرت فرما دے یا واسع الکرم۔ اس شعر کو آپ یوں پڑھا کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جو احکام دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ اور فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یوں نہیں فرمایا فاتبعوا القرآن، اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن کی پیروی کرو، نہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اچھا، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کرو، اور اتباع کا معنی یہ ہے جو کیا جائے وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے، جو فرمائے وہ کرو، اتباع نہیں ہے، یعنی جو اللہ کرتا ہے وہ کرو۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کئی لوگوں کو مار دیتا ہے، کئی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو تندرست کر دیتا ہے، کسی کو خوشحال کر دیتا ہے، تو بے نیاز ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اپنے لیے اس نے اتباع کا لفظ نہیں فرمایا، یعنی جو کہا جائے وہ کرو، یہ نہیں کہ جو اللہ کرے وہ کرو، صحیح ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، جو میں کہوں، اطیعوا الرسول بھی فرمایا، جو میں کہوں وہ بھی کرو، فاتبعونی، اور جو میں کروں وہ بھی کرو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ کرو۔ اتباع کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے وہ کرو، اور جس طرح وہ کرے اس طرح کرو۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی
تصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ اتباع ہے. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے حسین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. حضور کے نمونے کے مطابق عمل کرو، اس طرح آپ نے عمل کیا ہے اس طرح عمل کرو. اب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو نبوت کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، چاند کو شق ہوتے ہوئے دیکھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا. تو ان کو تو آپ کی نبوت پر پورا ایمان تھا، کامل یقین تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبادات کرتے ہوئے دیکھتے تھے اس کے مطابق کرتے تھے. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہمارے سامنے تو حضور نے نماز پڑھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا ہمارے سامنے. تو ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ اور اگر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محدثین کے ہاتھوں، ائمہ احادیث کے ہاتھوں جمع کرا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام جو صحابہ کرام نے براہ راست حضور کے دہنے اقدس سے سنے تھے، وہ سارے احکام محدثین کرام نے احادیث میں منضبط اور قلمبند کر دیے، ہم تک روایات پہنچا دی. تو ہمارے لیے حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ ان احادیث کے واسطے سے ہیں. اگر ان احادیث کو ہم حجت نہ مانیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی حجت کو پورا کیا، اور ان احادیث کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، احکام اور آپ کے کیے ہوئے اعمال اور آپ کا نمونہ ہم تک پہنچا دیا. اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ذات الذی بعث فیہم رسولا، جس نے ایک عظیم رسول بھیج دیا مکے والوں میں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اہل مکہ پر قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تو اہل مکہ کے لیے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے ان کے لیے ہوا. بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر بعد کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حجت ناتمام رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو ناتمام تو نہیں چھوڑا. اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، مسلمانوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے باطن کو صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تو آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، اور بعد کے لوگوں کے لیے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بعد کے لوگوں کا بھی صفائی باطن کرتے ہیں، بعد کے لوگوں
کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعض کے لوگ جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، ابھی تک نہیں ملے ہیں، ان پر بھی تلاوت ہے. اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، لواحق الانوار القدسیہ میں بھی لکھا ہے، اور بھی ان کی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں بھی لکھا ہے. انور شاہ کشمیری نے بھی اس کو بخاری کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے فیض الباری، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ یہ کہ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ میں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں جاگتے ہوئے صحیح بخاری پڑھی ہے. ان 8 ساتھیوں میں سے 7 شافعی تھے اور 1 حنفی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے تھے اور اب بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جاگتے میں بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 مرتبہ زیارت کی، اور جس مسئلے میں مجھے اشتباہ ہوتا اور شک و شبہ ہوتا، جس حدیث کے بارے میں مجھے تردد ہوتا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کر لیتا تھا اور دریافت کر لیتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی سے کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میرا کوئی کام ہے، اگر آپ بادشاہ وقت سے سفارش کر دیں تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں، میرا کام بن جائے گا. حضرت سیوطی نے فرمایا مجھے جو تمہارا کام کرنے سے اور بادشاہ کے دربار میں سفارش کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بادشاہ کے دربار میں جائے، جو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے محروم ہو جاتا ہے. تو اگر میں نے تمہاری سفارش کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے سے محروم ہو جائے گا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ سے سوالات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمام امت مسلمہ کا فائدہ ہے. یہاں تو صرف تمہارا فائدہ ہے نا، ایک بندے کا. اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات معلوم کروں گا اور آپ دین کا کوئی مسئلہ ہمیں بتائیں گے اور وہ میں امت مسلمہ تک پہنچاؤں گا تو پوری امت کا قیامت تک اسے فائدہ پہنچے گا. تو میرے عزیز تمہارے ایک فائدہ ہے اور دوسری طرف پوری امت کا فائدہ ہے، اور پوری امت کا فائدہ جو ہے اس پر مقدم. اور امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا جن کے سامنے پڑھی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے. انہوں نے کہا ہوگی فلاں کتاب میں، لیکن جن کی تم حدیث بیان کر رہے ہو میرے پیچھے کھڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعلمہ الکتاب والحکمہ کے مصداق تھے، اس وقت بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور اب بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت. اور دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے
آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا نازل فرمایا ہے۔ تو اب یہ اگر حضور کی احادیث کو آپ ہٹا دیں تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کیا منشا ہے؟ دیکھیے وہ مشہور حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود، تم اس وقت تک رمضان میں سحری کے وقت کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ٹانگ پر کالا دھاگا باندھ لیا اور ایک ٹانگ پر سفید دھاگا باندھ لیا، اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ وہ اتنی سفیدی نہیں ہو جاتی کہ وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جاتے۔ یعنی ہمارے حساب سے سحری کا ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی وہ دھاگا ممتاز نہیں ہوتا، وہ کھاتے پیتے رہتے تھے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ان بسادتک عریضۃ، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، دن اور رات تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ الخیط الابیض سے مراد فجر ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوگی من الفجر۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیان نہ فرماتے من الفجر، یہ آیت نازل نہ ہوتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ تو حدیث کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ احکام ہماری طرف کیا نازل کیے گئے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک اور نجس چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرام فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ مجھ پر صرف قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید کی مثل اور بھی مجھ پر احکام نازل کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں تو مذکور نہیں ہے لیکن میں پالتو گدھے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ پالتو گدھا جو ہے ہے ایک تو ہے جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، تو جنگلی گدھے کو وہ تو حلال ہے، اور یہ پالتو گدھا جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ اسی طرح جو درندے جو کچڑیوں سے داغ کے عقیب سے کچڑیاں ہوتی ہیں نوکدار، جو ان سے شکار کرتے ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا۔ اسی طرح جو پرندے بچوں سے چیر پھاڑ کر شکار کر کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھاتے ہیں حضور نے ان کو حرام فرما دیا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہ مانے تو پھر یہ پالتو گدھے کی حرمت پر کہاں سے دلیل لاؤ؟ یہ جو کتا، بھیڑیا، شیر، چیتا جو درندے کچڑیوں سے شکار کرتے ہیں ان کے کھانے کو حرام قرار دینے کے لیے کہاں سے دلیل لاؤ؟ اور یہ کوا، چیل، شکرا، باغ، یہ جو شکار کرنے والے پرندے ہیں ان کو حرام قرار دینے کے لیے کہاں سے دلیل لاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ تو حدیث کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال فرماتے ہیں اور جو ناپاک اور نجس چیزیں ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک مشہور اعتراض یہ ہے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ
امام بخاری میں 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام مالک 119 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل 241 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے محدثین جو 200 سال کے بعد فوت ہوئے، تو احادیث جو جمع کی گئی ہیں وہ تو 200 سال کے بعد جمع کی گئی ہیں۔ اب 200 سال کے بعد جو احادیث جمع کی گئی، یہ کیا ضمانت ہے کہ یہ وہی احادیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ تو لہذا یہ احادیث جو آپ کے سامنے ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ، یہ کیسے حجت ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ احادیث 200 سال کے بعد جمع کی گئی۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی رہی۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے میں لکھ دیا کرتا تھا، آپ کا ہر ارشاد لکھ لیتا تھا۔ تو مجھے بعض دوستوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ حضور کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناخوش ہوتے ہیں، کبھی آپ دل لگی فرماتے ہیں، کبھی مزاح میں کوئی بات کہتے ہیں۔ دل لگی اور مزاح کی میں آپ کو 2-3 مثالیں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا، مجھے اونٹ دے دی، میں اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے یا رسول اللہ مجھے گرا دے گا اونٹ کا بچہ، میں کیسے سواری کروں گا؟ آپ نے فرمایا میاں ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو حضور نے دل لگی فرمائی، لیکن دل لگی میں بھی آپ نے حق بات فرمائی۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت آئی سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اہل جنت میں سے کر دے، مجھے جنتی بنا دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی۔ تو جب آپ نے فرما دیا ہے تو نہیں جا سکتے، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے نہیں، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو گئی۔ اب وہ تو سمجھیے کہ ختم ہو گیا قصہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں نے کہا ہے کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، تم جنت میں جاؤ گی مگر بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر جاؤ گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، اس میں بھی دین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ حق ہوتی تھی، صدق ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی ناخوش ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرماتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا، یعنی جو آپ سنجیدگی سے کوئی حکم دے تو وہ لکھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، تو آپ نے فرمایا اکتب، تم لکھتے رہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے ہاتھوں میں ہے، اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ میں خوش ہوں، ناخوش ہوں، راضی ہوں، ناراض ہوں، سنجیدگی سے بات کہوں یا مذاق سے بات کہوں، میں جو بات بھی کہتا ہوں وہ حق ہے۔ تو آپ تم لکھتے رہو۔ تو معلوم ہوا کہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے لکھنے کی ابتدا ہوئی، اس سنن ابو داؤد میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیا
تو ایک شخص نے کہا جس کا نام ابو شاہ تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھ دیجیے. آپ نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ کہ یہ خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو. یہ بخاری میں حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ ہم قریب پڑھیں گے. تو معلوم ہوا حضور کے زمانے میں آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو لکھا کرو اور اس کے لیے ابو شاہ کے لیے آپ نے حدیث لکھنے کا حکم ہو گیا. اور حافظ نور الدین الحیثمی المتوفی 7 ہجری نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب یہ حدیث پڑھی گئی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنا لے. تو یہاں ضمن میں حدیث پوری کروں گا، بات کہہ رہا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے من قال لم اقل، جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنا لے. تو صحابہ علم حدیث راویان حدیث بہت احتیاط کرتے تھے کہ حدیث میں کوئی سرے ہو غلطی نہ ہو جائے. مثلا جس میں ایک مثال اس کر رہا ہوں، اس میں ہے حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ ہیں حضور نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب اگر کوئی پڑھے انما الاعمال بالنیات تو یہ تو حضور نے نہیں فرمایا، تو یہ اس کا مصداق ہو جائے گا. من قال لم اقل، جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنا دے. تو آپ حضرات جو طلبہ کرام ہیں رات کو اچھی طرح مطالعہ کریں اور وہی عبارت پڑھیں جو صحیح ہو، کیونکہ اگر آپ نے غلط عبارت پڑھی تو پھر آپ وہ بات کہیں گے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی. اور اس میں یہ خطرہ ہے من قال لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث آئی بخاری میں ہے. تو اس لیے حدیث کا رات مطالعہ کرنے کا میں رات کو یہاں پر آیا کلاس میں تو معلوم ہوا کہ سب لڑکے اجتماعی طور پر با جماعت چائے پینے کے لیے ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ بھائی یہ تو مطالعہ کرنے کے وقت ہے، آپ لوگ با جماعت سب اکٹھے ہو کر گئے چائے پینے کے لیے. تو برائے کرم ایسا نہ کریں. مطالعے کے وقت آپ یہاں بیٹھ کر یہ کتابیں آپ کو پاس موجود ہیں، مطالعہ کریں، حاشیہ کریں. آپ کی آسانی کے لیے میں نے نعمت الباری اور نعم الباری پوری 16 جلدیں یہاں پر رکھی ہیں، چابی ان کے پاس ہوتی ہے. آپ ان سے کتاب لے کر پڑھیں، مطالعہ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہی بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ لے کر اپنے کمرے میں نہیں جائیں گے. اور مطالعہ کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد کتاب کو وہیں رکھیں. تو یہ جو کتابیں رکھی گئی ہیں یہ یہاں پر پڑھنے کی، یہ میں نے اپنی جیب سے خریدی ہے، مدرسے نے نہیں دی. یہ مدرسے کی کتابیں، یہ جو آپ کے سامنے یہ مدرسے کی کتابیں ہیں. لیکن یہ جو اس الماری میں کتابیں رکھی ہیں وہ میں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ کے مطالعہ کے لیے یہاں پر رکھی ہیں. آپ اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، مجھے ثواب پہنچے گا. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، مطالعہ نہیں کریں گے تو نہیں پہنچے گا. تو آپ مجھے ثواب سے محروم. میں یہ کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح مقرر فرمائی اور با جماعت تراویح صحابہ کرام پڑھنے لگے
تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے جو تم تراویح پڑھ رہے ہو، لیکن تم جو یہ باجماعت تراویح پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سنتے ہو، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تم تہجد میں اٹھ کر آدھی رات کو نماز پڑھا کرو۔ تو تراویح پڑھانے سے افضل یہ ہے کہ آدمی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ حضرت عمر نے ہمارے لیے بھی جیسے لوگوں کے لیے آسانی فرما دی۔ اب 20 رکعت تراویح تو میں پڑھ نہیں سکتا، میں بتا دیا خطبہ کے اندر کبھی رکوع بھی تو میں کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے کہ تراویح تو میں نہیں پڑھ سکا لیکن میں تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ جو حضرت نے فرمایا نا کہ بھائی تم جو تراویح پڑھ رہے ہو اس سے افضل یہ ہے وہ نمازیں جو جس وقت سوئے رہتے ہیں تہجد پڑھاتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے، مجھ سے تہجد پڑھوا لیتا ہے۔ میں زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، عموماً 6 رکعت پڑھتا ہوں، 6 رکعت۔ اور سرکار تہجد کا ہی بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھا جاتے تھے، ہر رکعت میں۔ تو میں پہلی سورت پہلے دکانے میں تھی، علم تر پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد قل اللہ پڑھتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے رکعت میں لے الہ قریش اور پھر قل اللہ پڑھتا ہوں، اسی طرح دوسرے دکانہ پڑھتا ہے۔ تیسرے دکانے کے اندر میں علم شریف پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ رحمان کے 2 رکوع پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان کا تیسرا رکوع پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مجھ جیسے بیمار، لاغر، کمزور آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھوا دیتا ہے۔ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ میں ترغیب ہو، آپ تراویح تو پڑھتے ہیں، اس سے افضل، تراویح سے افضل ہے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے 15 پارے پڑھے، مختار نے 15 پارے نام لحاظ سنے، کیونکہ رکوع تو ایک بھی نہیں کیا اس نے، تو میں نے 25,000 روپے انہیں دی اور 15,000 روپے میں نے مختار کو دی۔ اس کے علاوہ جو جوڑے وغیرہ دیے، پرفیوم دیا، عطر دیا وغیرہ۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے جو مساجد میں ہوتے ہیں حفاظ کرام، ان کی آمدنی کے تو بہت ذرائع ہیں، تو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حاضر ہو تو قرآن مجید سنائیں یا سنیں تو یہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ حضرات جو مساجد میں ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ یہ پورا سیٹ خرید کے رکھیں، نعمت الباری اور نعمت الباری کا، بلکہ شرح صحیح مسلم بھی خرید کر رکھیں، تبیان القرآن بھی خرید کر رکھیں۔ تو آپ کو تقریروں کے اندر اور جو مختلف مجالس میں واعظ کرنا ہوتا ہے، اس واعظ کے اندر آپ کو بہت مواد ملے گا، بہت سہولت ہوگی۔ تو اس لیے جو طلبہ یہاں پر اقامت پذیر ہے، مقیم ہیں، وہ تو ان سے یہاں استفادہ کرے، کہ یہی رکھتے۔ آپ لوگوں سے باہر کے جو ہے بھی میں یہاں پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، پڑھے آپ استفادہ کریں، لیکن یہی رکھتے ہیں کتاب، ان کے پاس چابی ہوتی ہے، یہ بات میں اس پہ الماری میں تالا لگا دیں گے۔ پہلے میں کئی دفعہ یہاں کتابیں لا کے رکھی ہیں، لیکن طلبہ کرام جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر لے گیا، کوئی کمرے میں لے گیا، اور اس طرح وہ ضائع ہوتی ہے۔ بہت دفعہ میں نے لے کر، اب پچھلے سال میں نے یہ انتظام کیا، پچھلے سال عتیق الرحمان تھے، ان کو میں نے مانیٹر بنا دیا تھا اور ان پر لازم کر دیا تھا کہ کتاب کوئی باہر نہیں لے کر جائے گا، نہیں رکھے، تو انہوں نے پوری پابندی کی اور یہ کتابیں محفوظ ہو گئی۔ تو یہ بتلا رہا تھا آپ کو کہ آپ حضرات مطالعہ کریں، اور یہاں کتابیں ہم نے لے کے رکھی ہیں، جو یہاں رہتے ہیں اور جو باہر کے ائمہ فتوا ہیں مساجد میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تو آمدنی کے بہت ذرائع ہیں۔
بلکہ ان کو تو چاہیے کہ یہاں کے جو مسافر غریب طلبا ہے جو نہیں لے سکتے ان کو بھی لے کر نہیں ملا. صحیح. الولد السر لأبیہ، بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے. ارے بھائی میں نے بھی تو کتابیں لے کے رکھی ہیں نہیں. صحیح. تو آپ بھی کتابیں جو صاحب حیثیت ہیں جن کی آپ نے واقع ہیں تو خود بھی لے کے رکھیں اور دوسروں کو بھی. صدقہ جاریہ ہے. مرنے کے بعد ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے. جتنا زندگی میں عمل کیا وہ لکھا گیا، بعد میں نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی لکھے جاتے ہیں. ایک تو فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. آدمی مر جاتا ہے، کنواں کھود دیا اس نے، جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اس نے کوئی مسجد بنا دی، وہ تو مر گیا، لیکن جب تک مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا ہے. اس نے کوئی کتاب لکھ دی تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک تو یہ فرمایا. دوسرا فرمایا علم ينتفع به، ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے. علم ينتفع به، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا عمل مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جس نے کچھ لوگوں کو دین پڑھا دیا، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جب تک آپ حدیث پڑھتے رہیں گے، لوگوں کو حدیثیں سناتے رہیں گے، میں مر جاؤں گا، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بے شک. میں سن 66 سے حدیث پڑھا رہا ہوں، تو سن 66 سے حدیث پڑھا رہا ہوں. کتنے لوگ نے پڑھا، مجھے تو سب کے نام بھی یاد نہیں، چہرے بھی. کوئی آتا ہے کوئی 10 سال بعد ملنے آیا، 5 سال بعد، کوئی 20 سال بعد ملنے کے لیے آیا. تو بہرحال اچھا. پھر علم ينتفع به، جس عالم نے کوئی کتاب لکھ دی، قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی، بخاری کی شرح لکھ دی، مسلم کی شرح لکھ دی، تو جب تک وہ تفسیر اور شروحات پڑھی جاتی رہیں گی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور تیسرا آپ نے فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا جو مرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آدمی مر جاتا ہے، بیٹا دعا کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے کشف سے دیکھا میری ماں کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو وہ ہنس رہا تھا. کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اب میری ماں جنت میں ٹہل رہی ہے. تو بیٹا دعا کرے اپنی ماں کے لیے تو ماں جو ہے ماں کو ثواب پہنچتا ہے. اور قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اس نے اس 1,00,000 مرتبہ پڑھے ہوئے کلمے کا ثواب جس کو پہنچا دیا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجلس میں ایک نوجوان کشف کے اندر مشغول تھا، جس کو کشف ہوتا ہے. وہ رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے کشف سے دیکھا میری ماں کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے جو 1,70,000
70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ، اس کا ثواب اس کی ماں کو بخش۔ اب کیا دیکھتے ہیں، ان کو نوجوان دیکھتا ہے، ان کو ہنس رہا تھا، مجھے کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اب میں اپنی ماں کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی نے کہا میں نے اس حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف سے جانا، اور نوجوان کے کشف سے، نوجوان کے کشف سے اس حدیث کی صحت کو جانا، اور اس حدیث سے میں نے اس نوجوان کے کشف کی صحت کو جانا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے تاج الناس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں جو کہا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم دعا کرو رب ارحمہما، اے بالیلا میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز میں بھی دعا یہ رکھ دی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بدنصیب دعا نہ کرے اپنے ماں باپ کے لیے، تو نماز تو پڑھے گا نا، کہ نماز پڑھے گا تو خواہی نہ خواہی اس کے منہ سے نکلے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو بھائی تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری مغفرت ہوگی، لیکن تبھی تو ہوگا نا جب اپنے بیٹے کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اگر اپنے بیٹے کو تم نے نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنکھ کھولتی بیٹے نے ڈی وی ڈی پر فلمیں دیکھی، آنکھ کھولتے ہی اس نے VCR پر فلمیں دیکھی، آنکھ کھولتے ہی اس نے موبائل کے اندر فحش گانے سنے، تو جو سنے گا وہی اس کا عمل۔ واہ یہ آج جو ہے میں نے آپ کو ضرورت حدیث کے بارے میں بتایا، کل تدوین حدیث کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد امام بخاری کا صحیح بخاری کا تذکرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ